بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا خوش آمدید میرے چینل میں۔ میں ہوں آپ کا سید مظہر علی شاہ جیلانی، اور آج میں آپ کو جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک عظیم مسلم سائنٹسٹ ہے۔ یہ دوسرا مسلم سائنٹسٹ ہے۔ پہلے کے بارے میں نے آپ کو بتایا جس کا نام جابر بن حیان تھا۔ اب ہم جس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ابن سینا ہے۔ ابن سینا 950 میں ازبکستان کے ایک مشہور شہر بخارا کے قریب قصبہ افشینہ میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ کم عمری میں ہی انہوں نے اس دور کی سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا نے ایک ہندوستانی سبزی بیچنے والے سے حساب کتاب سیکھا، اور منطق، فلسفہ، جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ نادر علی سے حاصل کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں استاد نے صفت لے گیا۔ انہیں استاد سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملا۔ ابن سینا کا خصوصی شعبہ طب تھا۔ انہوں نے علم طب میں شاندار مہارت حاصل کر لی۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، 18 سال کی عمر میں وہ ایک مانے ہوئے طبیب تھے۔ انہوں نے علاج کے لیے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں، طب اور ریاضی کوئی مشکل سائنس نہیں، کیا میں نے اس میں بہت ترقی حاصل کر لی ہے۔ ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے۔ ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات کر گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے غزنی آنے کی دعوت رد کر دی اور بخارا سے خوارزم چلے گئے، جہاں علی ابن ممنون نے ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر خراساں سے ہو کر نشاپور چلے گئے۔ خوارزم سے روانہ ہونے سے قبل پہلے ابن سینا اپنے عہد کے 4 بڑے علم سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان سائنسدانوں میں ابو ریحان البیرونی، ابو نصر، ابو سہل۔ نشاپور سے انہوں نے گورکان کی راہ لی۔ یہیں انہوں نے القانون فی الطب، الشفا۔ اس کے بعد ابن سینا نے ایسی بہت سی کتابیں لکھیں۔ القانون 27 صدی تک یورپ کی طبی اور اداروں کے نصاب میں شامل رہی۔ ابن سینا نے کل 450 کتابیں لکھی، جن میں سے 250 کتابوں کے آثار ملتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا کولنج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے علاج سے انہیں بیماری سے جان تو چھوٹی، مگر ایک جنگی مہم میں شرکت کے نتیجے میں مرض پھر لوٹ آیا۔ پھر مشکل سے امدان پہنچے۔ پھر دوستوں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا، میں لمبی عمر کے بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب انکار آخری وقت قریب ہے، تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا، غلام آزاد کر دیے اور ہر 3 دن میں قرآن پاک ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک رہا۔ آخرکار 1035 میں رمضان کے مہینے میں ابن سینا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے اور وہ ایک عظیم سائنٹسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔